الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصالحين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه درود شریف آواز بلند پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ اللہ کے سر تکریم قابل احترام مکرم معزز سامعین، اللہ رب العالمین کا شکر، اس کا احسان کہ اس نے آج ہمیں اپنے گھر میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بروز حشر عیسائی کے بدلے اپنی رحمت خاصہ عطا فرمائے، اپنا فضل و کرم عطا فرمائے۔ ہم سب کے لیے دعا کہ ہم سب کے اللہ رب العالمین چھوٹے بڑے گناہ معاف فرمائے۔ یہ ماہ رجب المرجب شریف اپنے پوری عظمت و شان جاری و ساری ہے۔ اس ماہ مبارک کی دو بڑی تاریخی حیثیتیں ہیں، ان میں ایک کو عنوان بنا کر ہم اگلے جمعۃ المبارک پر گفتگو سماعت کریں گے، اللہ رب العالمین کی توفیق سے انشاءاللہ۔ وہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے جو اعزاز اور جو مقام و مرتبہ بصورت معراج عطا فرمایا، اس حوالے سے گفتگو انشاءاللہ آئندہ جمعہ پر ہم سماعت فرمائیں گے۔ دوسری تاریخی حیثیت اس ماہ رجب المرجب شریف کی، وہ مولا کائنات مولود کعبہ اخی رسول نفس رسول داماد رسول شوہر بطول جنت کے سردار امام حسن امام حسین علیہ السلام کے بابا مولا علی کرم اللہ وجہ کریم کی 13 رجب المرجب کو ولادت ہے۔ یقیناً آپ گزشتہ جمعہ میری غیر حاضری پر اس حوالے سے گفتگو سماعت فرما چکے ہوں گے، امید کرتا ہوں، لیکن میرے خیال میں مولا علی کرم اللہ وجہ کریم کی ذات والا شان، آپ کی ہستی، آپ کی ذات، آپ کا مقام و مرتبہ اتنا بلند، اتنا اونچا ہے کہ بندہ ساری زندگی آپ کا ذکر خیر کرتا رہے تو یہ بھی تھوڑا ہے۔ حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان آپ نے سماعت فرمایا ہوا ہے کہ عند ذکر الصالحین تتنزل الرحمہ، اللہ کے نیک بندوں کا ذکر کریں
موقع پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ تو مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم وہ ہستی ہیں جو نہ صرف امام الاولیاء کے درجے پہ فائز ہیں بلکہ ولی ساز شخصیت ہے۔ ولی ساز کا مطلب جن کے نام لیوا، جن کے غلام اس مقام کے ہوتے ہیں کہ اللہ رب العالمین مولا کائنات کی نسبت ان کو ولایت عطا فرماتا ہے۔ چند ایک روایات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے حوالے سے ہم آج سماعت کریں گے۔ پہلی روایت جو آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں، یہ کتاب مناقب المغازلی ایک کتاب ہے، مناقب اس کا نام علامہ مغازلی نے لکھی۔ انہوں نے مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے حوالے سے اس میں بڑی خوبصورت روایات ذکر کی ہیں۔ پہلی روایت حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ عنوان میرے پاس اتنا طویل ہے کہ میں سوچ رہا ہوں کہ کوئی تمہیدی گفتگو نہ کروں اور اپنے پاس سے باتوں میں گریز کرتے ہوئے میں آپ کو مولا کائنات کے عنوان پر جو عالی شان روایات ہیں، آپ کا بلند و بالا مقام ہے جو حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے، وہ ہم سارے سیکھیں گے۔ ارشاد فرمایا، یا علی، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا علی انکا سید المسلمین، یا علی انکا سید المسلمین، اے علی آپ تمام مسلمانوں کے سردار ہیں، آقا ہیں۔ سید کا مطلب ہوتا ہے سردار۔ سید کا لفظ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے بھی استعمال فرمایا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا، انا سید العرب والعجم ولا فخر، میں عرب و عجم کا سردار ہوں۔ دوسری روایت میں فرمایا، انا سید ولد آدم، میں آدم کی اولاد کا سردار ہوں، سید ہوں، ولا فخر، اس پر مجھے فخر نہیں۔ تو سید کا مطلب ہوا سردار۔ یہ ذرا توجہ کیجئے کہ یہ ٹائٹل، یہ عنوان، یہ لقب، یہ مقام میں نے یا کسی محدث نے، کسی مفسر نے، کسی مولوی نے، کسی مفتی نے نہیں دیا۔ یہ اس ذات نے مولا کائنات کو مقام عطا فرمایا ہے جن کی ایک ایک بات سچی ہے، ایک ایک لفظ سچا ہے۔ جو ان کی باتوں میں شک کرے وہ دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ اس ہستی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا علی انکا سید المسلمین، تو مسلمانوں کا سردار ہے۔ ایک اور بھی مقام یہاں ساتھ ذکر فرمایا، وَإِمَامُ الْمُتَّقِينَ، اور متقین کا امام ہے۔ اور متقین جتنے لوگ ہیں ان سب کا تو امام ہے۔ یہ صرف لقب نہیں ہے، اگر آپ ڈیپلی سوچیں گے، گہرائی میں دیکھیں گے ان چیزوں کو، تو بہت پرمغز، بہت میننگ فل چیزیں ہیں، ان کے اندر بہت گہرے معنی ہیں۔ مثال دے کر بات آگے بڑھاؤں گا۔ آج کل الیکشن کا زمانہ ہے، ہم سنتے ہیں فلاں قائد ہے پاکستانی قوم کا، فلاں قائد ہے پاکستانی قوم کا، فلاں قائد ہے۔
पाकिस्तानी कौम का। अब जिस पार्टी को जो पसंद करता है, जिसका हिस्सा बना हुआ है, वो अपने कायद के अलावा किसी दूसरे को कायद नहीं मानता। जिधर जिधर जिसका रुख है वो उसी को अपना कायद मानता है और किसी दूसरे को कायद मानने के लिए तैयार नहीं है। रामदे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिवायत की तरफ वापस आए इस माहौल को समझने के बाद। फरमाया इन्नका सय्यदुल मुस्लिमीन जमा का सीगा है। मैं जितने भी मुसलमान हैं, जितने भी मुसलमान हैं, कलमा पढ़ने वाले हैं अल्लाह पर और उसके हबीब पर और उसकी नाज़िल करदा किताबों पर और मुबादियात दीन पर जिनका अकीदा है और ईमान है, जिनका मज़हब इस्लाम है, वो छोटा है तो भी, वो बड़ा है तो भी, वो बुजुर्ग है तो भी, वो मर्द है तो भी, वो औरत है तो भी, वो सिहाबी है तो भी, वो गैर सिहाबी है तो भी, वो आज है तो भी, क़यामत तक आने वाले जितने मुसलमान हैं, अली उनका तू सरदार सैयदुल मुस्लिमीन। ये माना है, ये रामदे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का माना है। मेरा तर्जुमा नहीं, सरकार ने फरमाया तू सैयदुल मुस्लिमीन है अली, तू सैयदुल मुस्लिमीन है। रामदे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरा मकाम में इरशाद फरमाया इमामुल मुत्तकीन, अली तू मुत्तकी लोगों का इमाम है, मुत्तकियों का इमाम है। मौला करात मौलाली करमल्लाहु वजहु करीम के साथ प्यार करने वाले लोगों, आपके साथ मोहब्बत करने वाले लोगों, तुम्हें मुबारक है। हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1450 साल पहले इरशाद फरमा दिया था और इरशाद भी अकेले तन्हाई किसी कमरे में नहीं बल्कि सहाबा के मजमे में। सहाबा का मजमा भी वो जो हज्जातुल विदा से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज करके वापस आ रहे थे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन तमाम सहाबा को रोक कर एक मकाम पर, गदीर हुम के मकाम पर तमाम को रोक कर मौला कायनात मौलाली करमल्लाहु वजहु करीम का हाथ पकड़ कर ऐसे बुलंद करके फरमाया, लोगों सुन लो, मन कुन्तु मौलाहु व हाज़ा अलीयुन मौलाहु, जिस जिसका मैं मौला हूं उसका अली भी मौला है। अच्छा, ये तो बड़ी रिवायत आपने बहुत दफा सुनी होगी। हजरत सैयदना उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पास खड़े थे। आप जरा इस जेल से रिवायत पर गौर करें। मौलाली करमल्लाहु वजहु करीम को मौला कहना ये रामदे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। हजरत अली कहना तो ये एक आमी सी बात है। आपके मकाम मर्तबे का लिहाज करके मौला अली कहना ये सरकार की सुन्नत है। सरकार ने फरमाया है लोगों जिसका मैं मौला हूं उसका अली मौला है। ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो रिवायत है जो सरकार ने सहाबा के इज्तिमा में फरमाई। जलसा कौन सा है, सामीन कौन से हैं, सहाबा आए हैं हज करके, और खतीब कौन है, इमामुल अंबिया है। और रामदे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खतीब हैं। सहाबा के जलसे में ये ऐलान हो रहा है, फरमाया मन कुन्तु मौलाहु व हाज़ा अली मौलाहु। उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पास खड़े थे। उन्होंने कहा बख्खा लाका या अली इब्न अबी तालिब, है अली इब्न अबी तालिब, आपको मुबारका अस्बहत मौलाया व मौला कुल्ली मुमिन, है अली तो मेरा भी मौला है और हर मोमिन का मौला है। ये मौला होने का माना मैंने ये समझाया कि सिर्फ मेरे और आपका मौला नहीं है, सहाबा के भी मौला है। मौला अली करमल्लाहु वजहु करीम, मौला कायनात मौलाली करमल्लाहु वजहु करीम जिनसे हमारा प्यार, हमारा ईमान वाबस्ता है। मुबारक 23 सहाबा ने कि आपको रामदे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला के मकाम पर फायज फरमाया। एक बंदा पकड़ने हुआ, उसने चोरी की तो उस वक्त खिलाफत को जीनत बख्श रहे थे मौला कायनात मौलाली करमल्लाहु वजहु करीम। ये मैंने जुमला जो बोला है जरा तवज्जो कीजिए, खिलाफत को जीनत बख्श रहे थे मौला कायनात मौलाली करमल्लाहु वजहु करीम। ये जुमला मैंने क्यों बोला है, ये मेरा जुमला नहीं है, ये उस हस्ती का जुमला है जिसके मकाम पर, जिसके मर्तबे पर, जिसकी
علمیت پر، جس کی ولایت پر مسلمان بیٹھے ہیں، شرق و غرب کے مسلمان ان کا نام احترام سے لیتے ہیں، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ۔ ان سے کسی نے سوال پوچھا، فلاں خلیفہ گزرے، فلاں خلیفہ گزرے، فلاں خلیفہ گزرے، ان کا بڑا مقام، بڑا مرتبہ ہے، آپ تو ان کا بڑا مقام اور مرتبہ بیان فرماتے ہیں، کہتے وہ خلیفہ سے بڑا مقام تھا ان کا، لیکن مولا علی بھی تو خلیفہ تھے، آپ نے کبھی ان کا ایسے ذکر نہیں کیا کہ وہ بھی خلیفہ تھے۔ آپ نے فرمایا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق خلیفہ اول، سیدنا عمر ابن خطاب خلیفہ ثانی، سیدنا عثمان غنی خلیفہ ثالث، ان کا بڑا مقام ہے، بڑا مرتبہ ہے، ہم جیسے کروڑوں پیدا ہوں تو ان کے قدموں کے ساتھ نبی خان کے ذرے کے برابر نہیں ہے، اتنا مقام و مرتبہ ہے۔ امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں ان کی تو شان ہے کہ ان کو خلافت میں 4 چاند لگا دیے، لیکن مولا علی کرم اللہ وجہہ کا میں ذکر اس لیے نہیں کرنا خلافت کے ساتھ جوڑ کر کہ مولا علی کا مقام یہی ہے کہ وہ خلیفہ ہے، مولا علی نے کرم اللہ وجہہ نے خلافت کو زینت بخشی ہے، خلافت نے مولا علی کے مقام میں اضافہ نہیں کیا، مولا علی کرم اللہ وجہہ نے خلافت کے مقام میں اضافہ کیا۔ یہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ ہے۔ بندہ پکڑ کے آپ کی خدمت میں لائے، مولا اس نے چوری کی ہے، آپ نے چوری کی ہے، اس نے اقرار کیا حضور غلطی ہوئی، چوری کر بیٹھا ہوں، اور میں اس کا ہاتھ کاٹ دوں، اس کا ہاتھ کاٹ دیا، ہاتھ کاٹنے کے بعد پھر اس کو چھوڑ دیا، چوری کی سزا ہاتھ کاٹنا تھی، چلے گئے، وہ باہر گئے تو آگے 2 لوگ ملے، انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہاتھ کیوں کٹا ہوا ہے؟ اس بندے نے کہا کہ انہوں نے کہا ہاتھ کس نے کاٹا؟ اس نے کہا وہی جو اسد اللہ الغالب ہے، وہ جو شیر خدا ہے، خدا کے شیر ہیں، جو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، جو حسنین کریمین کے باپ ہیں، جو سیدہ بطول کے شوہر ہیں، وہ جو مولا ہے ہر ایک کے، انہوں نے ہاتھ کاٹا۔ ان دونوں نے کہا یار بڑا عجیب بندہ ہے تو، تیرا ہاتھ کاٹ دیا ہے، تو ان کی اتنی تعریفیں کیے جا رہے ہیں، تعریفیں کیے جا رہے ہیں، تعریفیں کیے جا رہے ہیں، تیرا ہاتھ کاٹ رہے، تیرے اندر کوئی شکایت نہیں، شکایت ہونی چاہیے، تو تعریفیں کیے جا رہے ہیں، تعریفیں کیے جا رہے ہیں۔ اس نے کہا میں کیوں نہ تعریفیں کروں، کیونکہ مولا علی کرم اللہ الکریم نے مجھے آخرت کے عذاب سے بچایا ہے ہاتھ کاٹ کر، اگر ادھر میرا حساب نہ ہوتا تو قیامت والے دن میری گرفت ہوتی۔ انہوں نے جا کر اسی طرح مولا علی پاک کرم اللہ الکریم کی بارگاہ بیان کر دیا، جس بندے کا آپ نے ہاتھ کاٹا ہے وہ تو آپ کے ساتھ بڑی محبت کرتا ہے، ایسی ایسی باتیں اس نے کی ہیں ہم نے سنی ہیں۔ مولا علی پاک کرم اللہ الکریم نے اس کو فرمایا بلاؤ اس کو، وہ آ گیا، ابھی راستہ نہیں تھا، آپ نے کٹا ہوا ہاتھ اس کے ساتھ رکھا، اوپر کپڑا ڈالا، اس کے بعد کپڑا اٹھایا، ہاتھ جڑ گیا، ادھر ہی ہاتھ اس کا جڑ گیا۔ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم مسلمانوں کے مولا ہیں، صحابہ کے بھی مولا ہیں، یہ امام الانبیاء کا ارشاد ہے، فرمان ہے۔ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی ذات مناقب کے اندر ایک روایت لکھی علامہ مغازلی نے، انہوں نے کہا کہ جب کفار کے ساتھ جنگ ہوتی، کفار کے ساتھ جب جنگ ہوتی تو مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم صحابہ کے مجمع میں ہوتے، مسلمانوں کے لشکر میں ہوتے، تو کفار جب دیکھتے نا کان المشرکون اذا بصروا بعلی فی الحرب، جب کافر دیکھتے کہ مولا علی مسلمانوں کے لشکر میں موجود ہیں، جنگ ہماری جن سے ہو رہی ہے ان میں علی موجود ہے، تو کافر پتہ کیا کرتے تھے؟ آہدہ بعضهم الی بعض، وہ پھر ایک دوسرے کو وصیتیں کرتے ہیں، بھائی ادھر علی موجود ہے، آج بچ کر نکلنا ممکن نہیں ہے، میں مر جاؤں گا تو میرے پیچھے یہ لین دین ہے، میرے بیوی بچوں کا یہ ہو جائے گا، یہ کرنا ہے، فلاں سے لینا ہے، فلاں کو دینا ہے، وہ وصیتیں کرتے، نصیحتیں کرتے، اپنی آخری خواہشیں بتاتے، کیوں تمہیں اتنا ڈر کیوں لگا ہوا ہے؟ وہ کہتے مسلمانوں کے لشکر میں علی موجود ہے، جب علی موجود ہے تو علی کی تلوار سے کون بچ سکتا ہے؟ یہ آپ کفار کی حوالے سے روایت ذکر کرتے ہیں۔ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم وہ ہستی جن کا نام ہی
فقط نام ہی دہشت کے لیے کافی ہے۔ محبت کرنے والوں کے لیے ایمان کا پیغام ہے آپ کا نام، اور نفرت اور بغض کرنے والوں کے لیے، اسلام سے نکلے ہوئے لوگوں کے لیے دہشت ہی کافی ہے۔ مولا علی پاک کرم اللہ وجہ کے نام کی یہ میں نے بات پتا ہے کیونکہ یہ اپنے بزرگوں سے پوچھے جو آرمی میں، یہ انڈیا سے جب وار ہماری ہوئی تو اس وقت جب سیز فائر ہوا، معاہدہ کیا گیا، تو اس وقت انہوں نے ایگریمنٹ کیا، انہوں نے کہا پاکستان آرمی ایک نعرہ لگاتی ہے، وہ نعرہ تکبیر نہیں، انہوں نے کہا نعرہ تکبیر لگاتی ہے، یہ اس سے ہمیں راز نہیں ہے، ایک نعرہ لگاتی ہے، وہ نعرہ لگانا چھوڑ دیں۔ پھر پریشر میں پاکستان آرمی سے وہ نعرہ چھڑوایا گیا، وہ نعرہ پتہ کون سا تھا؟ نعرہ حیدری۔ یہ جو نعرہ حیدری لگایا جاتا تھا، پہلے آرمی پاکستان کی یہ نعرہ لگاتی تھی، لیکن پھر یہ منوایا گیا ایگریمنٹ کے ذریعے، یہ نعرہ نہ لگایا کرو، تم نعرہ لگاتے ہو تو ہمیں پسینہ آ جاتا ہے، ہماری ٹانگیں کانپ جاتی ہیں، ہم ڈرتے ہیں، پتہ نہیں تم کیا دہشت کی فضا بن جاتی ہے جب تم نعرہ حیدری کہہ کے یا علی کہتے ہو تو پورا رقم لرز جاتا ہے، کانپ جاتا ہے، کس ہستی کا نام تم نے لے لیا۔ یہ تو نام کی بات ہے نا، مولا کائنات کے نام کی دہشت، بلکہ میں اس سے بڑی بات کرتا ہوں، مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ کے بارے میں جو سوچ ہے وہ دیکھیے، اس کے بارے میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا۔ ایک ہے خود مولا کائنات کا ہونا، ایک ہے ان کا نام لے لینا، ایک ہے نام بھی نہ لے، فتح دماغ میں سوچے خالی، اس بارے میں سنیے مولا کائنات کے بارے میں مولا علی کرم اللہ وجہ کا مقام رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ذکر فرماتے ہیں۔ مسند فردوس دہلوی کی روایت، حوالہ سماعت کر لیجیے، مسند فردوس دہلوی شریف ایک حدیث بڑی عظیم کتاب ہے، وہ لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں انما دفع اللہ القطر عن بنی اسرائیل بسوء رأیہم فی انبیائہم۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ایک مقام کا بڑا مقام دیا تھا، بڑی پاور تھی، بڑا تسلط تھا اور حکمرانی تھی ان کی، 4 سو ان کی حکومت کے، ان کی دہشت کے چرچے تھے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے ان کی دہشت، ان کا روح چھین لیا بنی اسرائیل سے، اس کی ریزن، اس کی وجہ کیا؟ فرمایا بِسُوءِ رَأْيِهِمْ فِي أَنْبِيَائِهِمْ۔ کیوں؟ کیونکہ بنی اسرائیل نے اپنا عقیدہ اپنے نبیوں کے بارے میں غلط کر دیا۔ بنی اسرائیل کا عقیدہ، ان کی سوچ اپنے نبیوں کے بارے میں گندی ہو گئی۔ سو کہتے ہیں برے کو، سیاح گناہ اسی سے بنتا ہے۔ ان کا عقیدہ، ان کی سوچ، ان کی فکر اپنے نبیوں سے بڑی گندی ہوگی، غلط ہوگی، بغض ہو گیا، حسد ہو گیا، اور گندی سوچ ان کی نبیوں کے بارے میں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی سزا انہیں یہ دی کہ ان سے اللہ تعالیٰ نے ان کا تسلط چھین لیا، دوسری اقوام پر ان کا جو دہشت اور روب تھا وہ سارا چھین لیا۔ آگے فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ يَدْفَعُ الْقُطْرَ عَنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ بِبُغْضِهِمْ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کا مقام، میری امت کا قطر، میری امت کا روح، میری امت کا دبدبہ، میری امت کا تسلط دشمنوں سے اللہ چھین لے گا۔ وجہ یہ نہیں ہوگی کہ یہ کمزور ہوں گے، وجہ یہ نہیں ہوگی کہ ان کے پاس اسلحہ نہیں ہوگا، وجہ یہ نہیں ہوگی کہ ان کے پاس آرمی نہیں ہوگی، وجہ یہ نہیں ہوگی کہ ان کے پاس پیسہ نہیں ہوگا، وجہ یہ نہیں ہوگی کہ یہ لڑنے کا گر نہیں جانتے ہوں گے۔ فرمایا صرف اس لیے بِبُغْضِهِمْ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، میری امت کی روح، دبدبہ، شان و شوکت اس لیے جائے گی کیونکہ یہ مولا کائنات مولا علی کے ساتھ بغض رکھیں گے، اللہ کا روح دشمنوں سے چھین لے گا، دشمنوں کے اندر ان کا روح دبدبہ سارا ختم ہو جائے گا۔ انما دفع اللہ القطر عن بنی اسرائیل بسوء رأیہم فی انبیائہم وَإِنَّ اللَّهَ يَدْفَعُ الْقُطْرَ عَنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ بِبُغْضِهِمْ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ۔ اللہ تعالیٰ مولا کائنات کے ساتھ بغض رکھنے کی وجہ سے جن کی ذات کا روح دبدبا، جن کا نام لینے دہشت دشمنوں پر پھیل جائے
جائے، طاری ہو جائے، اور جن کے بارے میں سوچ ٹھیک نہ رکھی جائے تو دہشت اور روب جو دشمن پر آتا تھا مسلمانوں کا وہ ختم اللہ رب العالمین کر دیتا ہے۔ وہ ہستی مولا کائنات مولا علی کرم اللہ الکریم ہیں۔ آپ 13 رجب المرجب شریف کو خانہ کعبہ کے اندر پیدا ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو مولا کائنات کی محبت پر قائم رکھے اور اسی پر موت عطا فرمائے، بلکہ یہ محبت اس کو اگر جوڑ دے ایمان کے ساتھ تو برا نہیں ہوگا، غلط نہیں ہوگا، کیونکہ میں نے نہیں رات دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جوڑا ہے۔ فرمایا اے علی خدا کی قسم مومن تجھ سے بغض کر نہیں سکتا، منافق تجھ سے محبت کر نہیں سکتا۔ فرمایا مولا کائنات کے بارے میں مومن جو بندہ مومن ہے جس کے اندر ایمان ہے، اے علی تجھ سے وہ بغض کر نہیں سکتا، اور جو کافر ہے جو منافق ہے تجھ سے اسے محبت ہو نہیں سکتی۔ میں سمجھتا ہوں کہ آل ایمان کے لیے بہت بڑی دولت اللہ رب العالمین کی مولا کائنات مولا علی کرم اللہ کریم کی شکل میں اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ ذرا اندازہ لگائیں ہم کتنا فخر کرتے ہیں جناب، ہمارے خاندان میں فلاں بندہ بڑی اونچی پوسٹ پہ ہے، بڑا جی بڑا ہم اتنی تعریفیں کرتے ہیں، ہمارا کونسلر ہے، ہمارا وزیر ہے جی، میرے چاچے کا بیٹا ہے، میرا چاچا ہے، بڑی خوشی کی بات ہے اللہ نے مقام دیا اور اس کو اس طرح کا۔ لیکن اس علی کے مقام کا آپ کیسے اندازہ لگائیں گے جس کے پہلے بیٹے سے لے کر آخری بیٹے تک سارے ولی ہیں، امام الانبیاء کی اولاد ہیں، جنت کے سردار ہیں، تو سارے سادات ہیں۔ آخری نبی، آخری بندہ جو آئے گا، آخری بندہ جو اس دھرتی سے اس کائنات سے کفر ختم کرے گا وہ مولا علی کے بیٹے ہوں گے، امام مہدی ہوں گے۔ جس کے بیٹے اتنے مقام رکھتے ہیں ان کے باپ علی کا کیا مقام ہوگا، اللہ رب العالمین ان کو کیا مقام عطا فرمایا ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے ہمیں عقیدہ